آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے پختہ یقین ہے پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کو تیار ہے۔ ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا ہے۔ پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر ہیں۔ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جزو کے طور پر ابھری ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے پختہ یقین ہے پاکستان عالمی معدنی معیشت میں رہنما کے طور پر ابھرنے کو تیار ہے۔ ہمارا مقصد معدنی شعبے کے لیے افرادی قوت، مہارت اور انسانی وسائل پیدا کرنا ہے۔ پاکستانی عوام کے پیروں کے نیچے وسیع معدنی ذخائر ہیں۔ مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں، اقتصادی سلامتی قومی سلامتی کے ایک اہم جزو کے طور پر ابھری ہے۔ پاکستان معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، قدرتی وسائل سے مستفید ہو کر قرضوں کے چنگل سے نکل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منرلز فورم سے خطاب، کہا فورم کے انعقاد سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، ملک میں مزید سرمایہ کاری آئے گی۔ بلوچستان میں کان کنی سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور سماجی و معاشی ترقی ہوگی۔ ہمیں ملکی برآمدات کو فروغ دینا ہوگا۔ خام مال کے بجائے تیار شدہ مصنوعات کی برآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ Pakistan has been blessed by Allah Almighty, infinite natural resources, the rugged mountains of Balochistan to snow-covered mountains of KP. These deposits value trillions of dollars. If we are able to harvest these great assets, I can say without any fear of contradiction that Pakistan, blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan, we have one of the largest coal deposit around the globe. I believe in my investor is my master. ریکوڈک پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سی ای او بیرک گولڈ مارک برسٹو کا انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا پاکستان معدنی وسائل کے باعث منفرد مقام رکھتا ہے، مستقبل میں معدنی وسائل ہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ معدنی ذخائر کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معدنیات کا حصول صنعتی شعبے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ریکوڈک پاکستان کی معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ سی ای او بیرک گولڈ مارک برسٹو کا انویسٹمنٹ فورم سے خطاب، کہا پاکستان معدنی وسائل کے باعث منفرد مقام رکھتا ہے، مستقبل میں معدنی وسائل ہی ترقی کا ذریعہ ہے۔ معدنی ذخائر کسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ معدنیات کا حصول صنعتی شعبے کے لیے بہت ضروری ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ میں جنوبی وسطی ایشیا امور کے اعلیٰ عہدیدار ایرک مائک نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی مہمان نوازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ اس فورم کے انعقاد سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی منرل اور معدنی وسائل کی اہمیت کو متعدد بار اجاگر کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سویابین کی تجارت کا دوبارہ آغاز باعث مسرت ہے۔ 260,000 ٹن سویابین سے لدے 4 جہاز حال ہی میں پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ تجارتی روابط دونوں ممالک کے عوام کے درمیان گہرے تعلقات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 21 سال بعد قومی ایئر لائن کو منافع بخش قرار دے دیا۔ ایکس پیغام میں لکھا، پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سال 2024 کے سالانہ نتائج کی منظوری دے دی ہے۔ 9.3 ارب روپے آپریشنل منافع جبکہ 26.2 ارب روپے خالص یا نیٹ منافع کمایا ہے۔ مزید کہا پی آئی اے کا آپریٹنگ مارجن 12% سے زیادہ رہا، جو دنیا کی کسی بھی بہترین ایئر لائن کی پرفارمنس کا ہم پلہ ہے، جو ملکی معیشت اور نجکاری کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے 21 سال بعد قومی ایئر لائن کو منافع بخش قرار دے دیا۔ ایکس پیغام میں لکھا، پی آئی اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سال 2024 کے سالانہ نتائج کی منظوری دے دی ہے۔ 9.3 ارب روپے آپریشنل منافع جبکہ 26.2 ارب روپے خالص یا نیٹ منافع کمایا ہے۔ مزید کہا پی آئی اے کا آپریٹنگ مارجن 12% سے زیادہ رہا، جو دنیا کی کسی بھی بہترین ایئر لائن کی پرفارمنس کا ہم پلہ ہے، جو ملکی معیشت اور نجکاری کے لیے بھی بہت اہم ہے۔